العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ انسانی معاشرے کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی ظاہری حالت دیکھ کے ایک اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ کسی کے لباس کو دیکھا، کسی کی پگڑی کو دیکھا، کسی کے جوتے کو دیکھا، کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا، ہمیں بڑی اچھی لگی تو ہم نے کہہ دیا کہ بہت اچھا بندہ ہے جی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت ہمیں اچھی نہیں لگی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ نکما انسان ہے، برا انسان ہے۔ جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں کسی کی گفتگو سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، گلاں سنیاں بڑیاں چنگیاں گلاں کردا ہے، اندازہ لگا لیا کہ بہت اچھا بندہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بسا اوقات ہمارے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں، ہمارا انالیسس، ہمارا تجزیہ، ہمارا تبصرہ اللہ کے کسی ایک بندے کے بارے میں ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوا تھا، صرف ہم سے نہیں، صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوا تھا۔ میں ایک حدیث سنان لگا تانوں، توجہ نال سنیا جی۔ سہل بن سعد الساعدی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی گزرا سامنے سے، حدیث کے الفاظ ہیں مر رجل من اشراف القوم وعلیتہ، ایک آدمی گزرا جو قوم کا بڑا معزز بندہ تھا، اپنے معاشرے میں بڑا اونچے مقام والا انسان تھا، بڑا اس کا جاہ و جلال، بڑی اس کی ظاہری حالت کمال کی۔ ساڑھے پنجابی چنج کہہ لو کہ چنگا کرتا سٹیا، پگڑی چنگی بننی ہوئی، چادر دے پلو چنگے لمکائے ہوئے، سونی وجاہت والا۔ رسول اللہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ایو کیف الرجل فیکم، یہ بندہ تمہارے اندر کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بندے کا کیا پوچھتے ہیں؟ ان خاطبہ ان کہا، یہ بندہ کسی گھر میں اپنی شادی کا پیغام بھیج دے، گھر والوں کو خوشیاں چڑھ جاتی ہیں۔ وَإِن قَالَ يُسْمَعْ، کسی محفل میں بیٹھا ہو نا، یہ گفتگو کرے، اس کے بولتے ہوئے کسی کی جرت نے کوئی اور بول جائے، ہر بندہ ہمتن گوش ہو کے اس کی بات سنتا ہے۔ وَإِن شَفَا تُشَفَّا، اور اگر کہیں سفارشی بن کے چلا جائے نا، اس کی سفارش کو رد کوئی نہیں کرتا۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے نا، آپ تو سمجھتے تھے چیزوں کو، نفسیات کے بھی ماہر تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو روحانیت اور بصیرت بھی عطا ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا مر رجل من فقراء المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک فقیر سا بندہ گزرا،
پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پورا گندہ سی حالت ہے، قابل رحم کیفیت ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا ایو رجل فیکم، یہ بتاؤ یہ بندہ تمہارے اندر کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فہو جدیر حقیق جری ان خطابہ اللہ ینکا، اس بندے کی آپ بات کرتے ہیں، چھڈو اللہ کے رسول ان کی کیڑی گل کرنی جی، کسی اور دا پوچھ لو۔ فرمایا نہیں اس کا ہی بتاؤ مجھے یہ بندہ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مدینے کے کسی ایک گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے، پورے مدینے میں ایک گھر بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر کسی سے بات کرے اس کی بات کو سنتا کوئی نہیں، اور اگر یہ بندہ کسی کا سفارشی بن کے چلا جائے، پہلے تو ہو سکتا کام ہو جاندہ ہوئے جی اے سفارشی جاوے تے کام مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو میری بات، وہ جو آدمی پہلے گزرا ہے نا، ایک وہ بندہ اور ایک یہ، اب ان دونوں کا موازنہ اللہ کی نظر میں کرتے ہیں۔ فرمایا پہلے جو بندہ گزرا ہے نا تم نے بڑی تعریف کی اس کی، اس طرح کے بندوں کے ساتھ رب کی پوری زمین بھر جائے، پوری زمین ایک چپا بھی خالی نہ رہے، اس طرح کے سارے بندوں سے اللہ اپنی زمین بھر دے، لیکن بھری زمین اس ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو بعد میں گزرا ہے نا، اس ایک بندے کا پوری زمین بھری ہوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا مقام رب کے ہاں اتنا زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڑھے پنجابی دی مثال ہے لال جلیاں چ سیاب جاندے نہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ بڑی قابل رحم حالت ہے ان کی، دیکھنے سے اچھے کوئی نہیں لگتے، لیکن رب کی نظروں میں اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنے بلند ہیں، اگر وہ لوگ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر ان میں ایک بندہ بھی اپنے رب پر قسم ڈال دے اللہ تو آ کام کرنا ہے لازمی، اللہ اس کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اتنے بھی نیک لوگ ہیں۔ اچھی بات ہے، ظاہری حالت بنانی چاہیے، کپڑے اچھے پہن کے بندہ رہے، جوتا اچھا پہنا ہوگا، اچھی حالت ہونی چاہیے، لیکن کسی کی ظاہری حالت دیکھ کے فیصلے نہ کیا کرو، اور کسی کی فقیری اور غریبی کے مذاق نہ اڑایا کرو، اور کسی کی گفتگو سن کے اندازے نہ لگا لو کہ یہ کیسا انسان ہے، پتہ نہیں اندر سے اللہ کیا کتنا پاکیزہ انسان ہے۔ رسول اللہ کے پاس آتا تھا ایک بندہ، اللہ کے رسول سے آگے باتیں کرتا، بڑی نیکی کی باتیں کرتا، اللہ کے رسول یہ نیکی کیسے ہے جی، یہ نیکی کیسے ہے جی، میں نے اس طرح نیکیاں کی جی۔ رسول اللہ اس کی باتیں سن کے بڑا خوش ہوتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ میرے محبوب، یہ جس بندے کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں نا، آپ اس کی باتوں کو سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ اس کی باتیں۔ میرے محبوب سن لو، یہ پورے عرب میں سب سے گندا جھگڑالو انسان ہے، سب سے سخت جھگڑالو انسان ہے۔ اور کرتا کیا تھا؟ جب گلیوں سے، بازاروں سے، آبادیوں سے گزرتا نا، دیکھا نا باہر کسی کا اونٹ کھڑا ہے، کسی کا گھوڑا کھڑا ہے، ٹانگیں کاٹ دیں اس کی، کسی کی فصل کھڑی ہوئی ہے آگ لگا کے جلا دیتا تھا۔ اس قدر فتنے باز انسان تھا، لیکن رسول اللہ اس کی باتیں سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب رب نے بتایا قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں، پھر اللہ اکبر۔ اچھا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، دنیا دے سامنے تو بندہ جنہ مرضی چنگا بن جائے، دنیا خوش نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اچھا بنا بھی نہ کرو، اچھے بنو رب کو خوش کرنے کے لیے۔
اب سب سے بہترین اچھائی پتہ کیا؟ پوری دنیا کی سب سے بہترین اچھائی وہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پوری دنیا کی سب سے بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنا دوں آپ کو، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی مکرم کے صحابی کرز الخزائی بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے رسول اللہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آ گیا۔ اے کئی پنڈاں دے بندے نا بڑے سیدھے سادے ہوندے نے تے گلاں بڑیاں کمال دیاں کردے جی، اللہ دی قسم دل صاف ہوندے نے انہاں دے، دلاں چ میل کوئی نہیں، سیدھے صاف۔ رسول اللہ کے پاس ایک دیہاتی آ گیا، آ کے اللہ کے نبی سے سوال وہ کیا کہ آج ہم بھی حیران ہیں کہ اس صحابی کے دل میں یہ بات کیسے آئی ہوگی۔ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا جو سوال اس دیہاتی نے کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ، ام لحاظ الاسلام من منتہا ام سیمتد، اللہ کے رسول یہ جو اللہ نے اسلام کا سلسلہ شروع کیا، دین کا سلسلہ، مکے سے آپ اٹھے تھے، دعوت کا اعلان لے کے اٹھے تھے، توحید کا اعلان لے کے اٹھے تھے آپ، مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پورے کا پورا مدینہ مسلمان ہو گیا، سائڈوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ تک اسلام کی روشنی پہنچ گئی، اللہ نے فتح کر دیا، روزانہ 800 مربع میل کی بنیاد پہ دین پھیل رہا ہے۔ اللہ کے رسول یہ بتاؤ، یہ دین کا سلسلہ یوں پھیلتا رہے گا یا کبھی رک جائے گا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ سے سوال کیسا کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ بتاؤ، یہ دین یوں ہی پھیلتا رہے گا، لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے یا کہیں جا کے سلسلہ رک جائے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بخیرا ادخلہ علیہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہے گا نا، جس بندے کو اللہ نوازنا چاہے گا، اللہ اس کو مسلمان ضرور بنائے گا۔ الفاظ دیکھیں محبوب کے، میرے مرشد پاک کے الفاظ کتنے کمال کے، فرمایا جس بندے کو اللہ نوازنا چاہے گا، پتہ لگ گیا رب بھی نوازدہ جی، اور نوازدہ پتہ کیویں؟ دولتاں دے کے بھی اللہ نواز لیندہ ہے، اولاد دے کے بھی، خوشیاں دے کے، عزتاں دے کے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ یہ عطا کرتا ہے، انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ اور اگر اپنے اعمال دیکھیں نا، جو اعمال ہمارے، یقین جانے کئی بار میرا تو دل کانپ جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، دل کانپ جاتا ہے۔ ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے، لیکن رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جیسے آج ہم حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں نا، اے حدیث بھی نہیں مننی، آ بھی نہیں مننی، ایتھے میری برادری رس دی، ایتھے میرا پتر ناراض ہوندا ہے، ایتھے دھی رس جاندی ہے، ایتھے ماسی تے پھپھی رس دی پئی ہے، ایتھے میری خواہشات نہیں، مولوی صاحب میں کم کیویں کراں گا؟ جتنی ہم حدیثوں کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے دور میں ہوتے نا، ہم صحابی نہ بھی ہوتے، ہم ہو سکتا تھا ابو جہل کے ساتھ ہوتے، جس طرح کی ہماری کیفیتیں ہیں۔ ہم تو آج دین کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی باتوں کو اب نہیں مانتے، نبی کا فرمان آتا ہے، بات عمل کرنے کی ہوتی ہے، ہماری خواہشات، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہمارے رسم و رواج، ہماری ثقافت، ہماری دکانداری اور فیکٹری اس میں سامنے آتی ہے، اور ہم کہتے چھوڑو حدیث کو، یہ اپنا کام کرو، حدیث بعد میں دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام چوائس کرنے کا موقع نہیں دیا، منتخب کرنے کا۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، بھئی ادھر اسلام جی، ادھر تھوڑیاں مرضیاں نے، ان جڑا مرضی کر لو، میرا خیال ہے آپ دی آج دی حالت ویکھ کے ایمانداری نہ دسیا جی، اللہ دی قسم آپ دے دلاں کول پوچھو اسی کی کریے، مسلمان ہوئیے پھر اج اسی تو اسلام دے نیڑے نہیں سی لگنا، انہیاں پابندیاں کون سوے گا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں پڑا، تحقیق نہیں کرنی پڑی، کلمہ نہیں پڑھنا پڑا، ہمیں کائنات کے رب نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ فرمایا میرے صحابی، اللہ جس بندے کو نوازنا چاہے گا نا،
اس کو اسلام میں ضرور داخل کرے گا۔ پتہ لگ گیا رب نے سانو نوازیا ہے، ورنہ اللہ میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہندوؤں کے گھر بال نہیں پیدا ہوندے، سکھاں دے گھر، عیسائیاں دے گھر، سارے دے گھر پیدا ہوندے نہیں۔ اللہ چاہتا ہمیں کسی ہندو اور سکھ کے گھر میں پیدا کرتا، آج ہم کتے اور خنزیر کھا رہے ہوتے اور اپنی ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہوتے، ہمیں پتہ بھی کوئی نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اور پھر جہاں ایک بات اور کہہ دوں چلتے چلتے، ہم کہتے ہیں نا مولویاں کیتا کیے، اسی کہنے مولویاں کیتا کیے۔ میرے بھائی بتاؤ، آج بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ اپنی ماں کو جھک کے اس کے قدموں میں سلام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ باپ کی پگڑی کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اپنے خاندان کے بزرگوں کی عزت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ خالہ، پھوپھی، ماں، نانی، دادی اور سارے رشتوں کو یوں جوڑ کے رکھتے ہو اور محبت اور پیار کی فضا قائم کرتے ہو۔ یہ سارے احترام اور رشتے بتائے کس نے؟ علماء نے بتائے۔ یہ علماء نے بتائے ہیں کہ یہ خاندان اس کو مضبوط رکھو، ذرا سنبھال کے رکھو۔ ہم کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ صحابی نے، دیہاتی نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہر مسلمان جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہے گا نا، اس کو اسلام میں داخل کر دے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابی پھر ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کے درمیان فتنے آ جائیں گے، آپس میں فتنے پڑیں گے، یقتل بعضهم رقاب بعض، ہوگا مسلمان لیکن مسلمان کی گردن کاٹے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، اس کا خون بہائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے تو رسول اللہ کے دور کے مسلمان دیکھے تھے نا، صحابی نے اللہ کے نبی کے دور کے مسلمان دیکھے تھے نا، پتا تھا ایک کے گھر میں بکرے کی سری جاتی ہو، کہتا نہیں دوسرے کے گھر میں دے دو، ایک کو پانی پلانے کے لیے بندہ جاتا، کہنا نہیں پہلے دوجے نو پلا دے۔ صحابی نے تو رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا تھا، صحابی نے قسم کھا لی، دیہاتی نے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، مسلمان ہو اور مسلمان کو مارے، مسلمان ہو اور مسلمان کی گردن کاٹے، اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ رسول اللہ نے بھی قسم کھا لی، کلا واللہ، کہا تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے نا، اسی رب کی قسم میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک وقت آئے گا، وَأَنْتُمْ، وقت آئے گا یہ مسلمان سارے کے سارے اساودہ صبا ینحشو نحشا، مسلمان ہی کالے سیاہ سانپ بن جائیں گے ایک دوسرے کو ڈسنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہوں گے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نبی کی بات پہ ایمان ظاہری طور پہ لانے والے ہوں گے، لیکن آپس میں کالے پھنیر سانپ بن جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے جب رسول اللہ کی قسم سنی نا، صحابی پریشان ہو گیا، ام بہار العرب، کانپ گیا، پریشان ہو گیا، مسلمان ایسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول، اگر مسلمان ایسے ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خیر کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول، اگر ایسا دور میری زندگی میں آ جائے تو بتائیں میں کیا کروں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی پھر تیرا طریقہ یہ ہوگا، اگر تو دین کا کام کر سکتا ہے نا، سمجھا سکتا ہے تو سمجھا لینا، ورنہ سائڈ پہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی خیر ہے، اللہ یہ خیر ہمیں نصیب فرما دے۔ اب میں آپ کو 2 یا 3 بندے ایسے بتاتا ہوں جو پوری دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی بہترین انسان بن جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، سوال کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہا ای الناس خیر، اللہ کے رسول یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟
پوری دنیا چنگا بندہ کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں دیکھ لینا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کی عمر لمبی ہوگی عمل نیک ہوگا، عمر لمبی ہو عمل نیک ہو، وہ بندہ پوری دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوگا۔ آج ہم خواہش تو کرتے عمر لمبی ہو، ہر بندہ ہی خواہش کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی خواہش کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اہمیت نہیں تھپڑ مار چھڑ جیسی اسرائیل علیہ السلام، لمبی عمر خواہش تو ہے، لیکن عمل کس کا اچھا ہے؟ یہ خواہش کس کے اندر ہے؟ عمل بھی نیک ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ عمر کیسے لمبی ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر اس کے بھی بڑی فضیلت آئی اور بڑے اس کے اعمال ملتے ہیں کہ جس سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، لیکن آج یہی یاد رکھیں کہ جس انسان کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ اور دیکھیں قرآن مجید نے نا بڑی پیاری لمٹ کے مقرر کی ہے، ایک حد بندی لگا دی ہے، لکیر کھینچ دی ہے کہ مسلمانہ پہلے جس طرح دے گا سی نا ٹھیک ہے، پر اے لکیر تے پہنچ گیا ہون بندے دا پتر بن جا۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے انما الحیات اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی کے 5 سٹیج ہیں۔ پہلا سٹیج کیا ہے؟ بندہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہر وقت کھیل میں بازو ہلا رہا ہے، ٹانگیں ہلا رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کھیل کے مقصد کا بھی نہیں پتہ ہوتا، کھیل کے اندر ہار جیت کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر انسان کی زندگی کا تماشا شروع ہوتا ہے، پھر انسان مقصد کے تحت کھیلتا ہے کہ میں نے ہارنا ہے، میں نے جیتنا ہے، میں نے ون کرنا ہے، میں نے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے، میں نے انعام حاصل کرنا ہے، پھر یہ کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کھیل شروع ہوتا ہے، پھر کیا انسان اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ جاتا ہے، کبھی بودا ادھر ہو، کبھی ادھر ہو، کبھی ادھر سے پف، کبھی ادھر سے پف، کبھی سٹائل کیسا، کبھی پینٹ کیسی، کبھی شرٹ کیسی، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر اسٹیج انسان کا آتا ہے، انسان مال کو اپنے کو زیادہ کرنے میں لگ جاتا ہے، بھئی میں بڑا مال کمانا ہے، پھر اپنی اولاد میں اور آپس میں فخر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ 5 سٹیج اور 8 سال کا ایک سٹیج بنائے نا تو 40 سال کی زندگی بنتی ہے۔ 8 سال کا پہلا سٹیج، 8 سال کا دوسرا، 8 سال کا تیسرا، 8 سال کا چوتھا، 5واں، 40 سال۔ جب انسان کی زندگی 40 سال ہوگی نا، اللہ کہتا ہے حتی اذا بالغ شدہ و بالغ 40 سنہ، جدو اپنی بھرپور جوانی نو پہنچ گیا نا، چنگا گبرو جوان بن گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، اللہ فرماتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ بندے دا پتر بن کے آ جات، اے دعا یاد کر لا، 40 سال کے ہو گئے ہو نا، یہ دعا یاد کر لو۔ آپ میں کون کون 40 سال کے ہوں گے بھئی؟ چلو ہاتھ نہ کھڑے کرو، سیری لا چھڑو، اللہ اکبر، کیونکہ ہاتھ کھڑا کرنا اوکھا بھی ہوندا، کئی بار روزہ رکھا ہے بندے اوکھا لگتا ہے۔ تو بہرحال 40 سال کے ہو گئے نا، یہ دعا ضرور یاد کریں، یہ 40 سالہ لوگوں کے لیے اللہ نے دعا نازل کی ہے۔ اور 40 سال کا سیانے کے اندر بندہ 40 سالوں دا ہو جاوے نا، تے کھان دا بھی پرہیز کرے تے کرتوتاں دا بھی پرہیز کرے، جڑے کم پہلے کردا رہا نا ہن او کندا ٹپن والے چھڑ دے وے، ورنہ کتے ٹنگ ٹوٹی تے پھر جا کے مہینے بعد جڑے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اپنے اعمال کا بھی پرہیز، کھانے پینے کا بھی پرہیز، اگر الٹا سیدھا کھایا تو شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، معدہ خراب ہوگا، جوڑوں میں درد اٹھیں گے۔ لیکن اگر اعمال غلط کیے، کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور آخرت کی ساری زندگی برباد ہو چکی ہو۔ اس لیے رب کے بندے بن کے سیدھے ہو کے 40 سال کے ہو چکے ہو، اب دعائیں یاد کرو، رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ 26واں پارہ سورہ الاحقاف، اس کی 15 نمبر آیت کا آخری حصہ اللہ نے دعا نازل کر دی ہے۔ اس دعا کو سارے یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ جدو میں اگلی بار آیا میں سننی جی آ کے، میں ایک ٹیچر ہاں تو ٹیچر کام دے کے جانا ہوں،
میں تمہیں کام دیتی جانا تو اگلی بار کام چیک کرنا ہے آ کے. تمہیں پتہ جڑے بال کام صحیح نہ کر کے آن پھر ان دا حال کی ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. صحابی نے دوسرا سوال کر لیا. ایک حدیث یہ مکمل کرنی، ایک حدیث آپ کو اور سنانی بس. صحابی نے دوسرا سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ بتاؤ سب سے گندا انسان کون ہوتا ہے؟ پہلے صحابی نے کیا سوال کیا تھا؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اب صحابی نے سوال کیا سب سے گندا انسان کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے گندا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کے گندے ہوں. بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ساڑی پنجابی چ قبر نو لتاں نے تے گندے کام مجھے بھی نہیں چھڑدا، ابھی بھی نشے پہ لگا ہوا ہے، گالیاں زبان سے ابھی بھی دیتا ہے، اپنے چہرے پہ آنے والی رسول اللہ کی سنت کو اب بھی قتل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اب بھی کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں اب بھی ملوث ہے، بوڑھا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی لوگوں کی عزتوں کو تاڑ رہا ہوتا ہے. فرمایا جس بندے کی عمر لمبی ہو اس کے کام برے ہوں یہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوتا ہے. فیصلہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم جو مرضی رستہ اختیار کر لیں، اما شاکرم و اما کفورا وہدینہ النجدین، اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے. اچھا دوسری حدیث میں نے وعدہ کیا کہ ایک سنانی اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے سب سے اچھے انسان بننا چاہتے ہو نا، خیر الناس انفعہم للناس، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا والوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو. جو بندہ دنیا والوں کے جتنے کام زیادہ آتا ہے نا، سمجھ لو اتنا اچھا انسان ہے. دنیا والوں کے فائدے کرنا، اور یہ کام اتنا پیارا کام ہے. میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث اسی حدیث کے تحت سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول بھئی دیکھیں، رب کے نبی ہوں، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر اپنے مدینہ تو رسول کی مسجد میں، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک سجدہ کرنے سے 1000 سجدے کا ثواب ہے، ایک رکوع کرنے سے 1000 رکوع کا ثواب ہے، ایک تسبیح کریں، ایک بار سبحان اللہ پڑھیں، 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے، ایک بار درود پاک پڑھیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے. اس مسجد کی بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول رب کے نبی اپنی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے 1 مہینہ اعتکاف کریں، 1 مہینہ. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ 1 مہینہ اعتکاف کرنا اتنا پسند نہیں جتنا پسند یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دوں. کام کروانے میں 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، 1 دن لگے گا. ایک طرف مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، 1 مہینے کا اعتکاف ہے، اور دوسری طرف اپنے مسلمان بھائی کا تھوڑی دیر کا کام ہے. رب کے محبوب پیارے نبی فرماتے ہیں، میرے آپ کے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ مجھے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اپنے بھائی کا کام کر دوں جا کے. اللہ اکبر. اعتبار میرا بزرگ بندہ، ساڈا بزرگ، انہیں جناب پانڈ چکنی ہے نا، آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے وہ گٹھڑی اس کے سر پہ رکھوا دی. اللہ کی قسم یہ اس اعتکاف سے بھی زیادہ پیارا عمل ہے جو مسجد نبوی کے اندر کرنا ہے. آپ نے اس کی فضیلت ہے، اللہ موقع دے دے. خواہش میرا بھی دل تڑپتا ہے، آپ کا بھی دل تڑپتا ہے، اللہ ہمیں لے جائے، اللہ کرے اکٹھے ہی چلیں سب کے سب. حاجی صاحب دی قیادت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن مسلمانوں کے کام آنا. کسی نابینے کو دیکھا، روڈ کراس کروا دیا، ہاتھ پکڑا، اس کی منزل تک پہنچا دیا. کسی غریب کو دیکھا، کام نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کام کروا دیا. کسی اللہ کے بندے کو دیکھا کام کر رہا ہے، اسے طریقہ نہیں آتا، اسے کام کا طریقہ بتا دو. کوئی پریشان بیٹھا ہے، اس کی پریشانی میں اس کے معاون بن جاؤ. اتنا کام کرنے سے اللہ تمہیں دنیا کے سب سے بہترین انسان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. 13 بندے ہیں حدیث کی روشنی میں اس طرح کے کہ جو پوری دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں. انشاءاللہ 2 میں نے بیان کر دیے ہیں،
باقی 11 انشاءاللہ کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں نیکیوں کی. دعا کرے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میرے استاد ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، کچھ بیمار ہیں آج کل، ان کے لیے بھی دعا کریں. میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی بیمار ہسپتال میں داخل ہے، شاید پچھلی بار بھی میں نے دعا کروائی تھی، ابھی تک ٹھیک نہیں، کومے میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جس طرح آپ تمام احباب جانتے ہوں گے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی ختم فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی